علیکم، میں امداد سمرو۔ بھونچال مچا ہوا ہے، تھرتھری مچ گئی ہے، حالات گمبھیر ہو گئے ہیں۔ وقت بدلا ہے مگر حالات نہیں بدلے۔ پاکستان نئے دور میں داخل ہو گیا ہے، خدشات کے ساتھ کہ انتخابات ہوں گے یا مارشل لا لگے گا یا پھر آئین معطل کر کے ملک کو انتخابات سے زیادہ دیر کے لیے دور رکھا جائے گا۔ کل وفاقی کابینہ بن گئی اور وفاقی کابینہ کے بنتے ہی وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے انتخابات ڈیلے کرنے کی راہ ہموار کر کے دے دی اسٹیبلشمنٹ کو، وہ چیخنا چلانا شروع ہو گئی ہیں کہ انتخابات تو اب 90 دن میں چاہیے۔ سندھی کی ایک کہاوت ہے، اٹھ تدہ پہ رڑیا جرا بورا پہ سے بیا، اور ہم تو اس وقت سے چیخ رہے تھے کہ بھائی پنجاب کے انتخابات ڈیلے کر کے، پنجاب کے انتخابات میں کسی بھی بہانے سے تاخیر کر کے، خیبر پختونخوا کے انتخابات نہ کروا کے ایک نظیر بنائی جا رہی ہے، ایک مثال بنائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر انتخابات ڈیلے ہونے کا ایک جواز پہلے موجود ہوگا کہ جی پنجاب کے بھی تو نہیں ہوئے تھے وقت پر، وہ بھی تو 6-7 ماہ 8 ماہ نہیں ہوئے تھے، کے پی کے بھی انتخابات نہیں کروائے تھے آپ لوگوں نے، تو پھر اب جب تک ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو انتخابات نہیں کروائے جائیں گے۔ اب مردم شماری کی آڑ میں الیکشن کمیشن کو یہ جواز دے دیا گیا، اسٹیبلشمنٹ کو یہ جواز دے دیا گیا کہ انتخابات کم از کم فروری مارچ تک تو وہ ڈیلے کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی وفاقی کابینہ بنی اور وفاقی کابینہ کے بنتے ساتھ ہی جیسے ہی کل شام الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ جی 90 دن میں انتخابات نہیں کروائے جا سکتے، تو پھر وہی پولیٹیکل پارٹیز جو انتخابات وقت پر بھی چاہتی ہیں اور جنہوں نے مردم شماری کو آخری وقت پر منظور بھی کیا، ساتھ بھی دیا آخری وقت میں منظور کرنے پر، اب وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں انتخابات تو 90 دن میں ہونے چاہیے۔ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، تحریک انصاف تو خیر پہلے دن سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات وقت پر ہونے چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ انتخابات جب ان کو مل رہے تھے تو انتخابات انہوں نے نہیں لیے تھے۔ پی ٹی آئی کی پالیٹکس انتخابات اور جمہوریت کے لیے نہیں ہے۔ نواز شریف بھی تقریباً اس طرف ہی چل پڑے کہ جی پہلے میری اہلیت آ جائے اس کے بعد انتخابات ہوں۔ تو جب آئین سے اپنی ذاتی سیاست کو مقدم رکھا جائے گا اور پھر پیپلز پارٹی کہ جی کیونکہ نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ مردم شماری کی منظوری دے دی جائے، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، تو چلیں پھر یہ نہ ہو کہ ہم مصیبت میں آ جائیں، تو پھر انہوں نے بھی منظوری دے دی، تو پھر وہ بھی اس سے برابر کے حصے دار ہو گئے۔ اب وہ کوئی جواز نہیں دے سکتے۔ میری بات ہوئی ہے نون لیگ کے دوستوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے لیڈران کے ساتھ، کہ دیکھیں جی ہمارے سب دوست چاہتے تھے کہ مردم شماری کی منظوری دے دی جائے، اب اگر حلقہ بندیاں تبدیل نہیں ہوتی تو پھر انتخابات 90 دن میں دے دیے جائیں۔ اچھا اگر حلقہ بندیاں تبدیل ہوتی تو بھی تو انتخابات پھر 90 دن میں نہیں ہونے تھے، تو اب چیخ کیوں رہے ہو؟ سوال یہ ہے کیونکہ نظر کچھ اور آ رہا ہے۔ کابینہ جو کل بنی ہے وہ کابینہ کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ کابینہ 90 دن یا 6 ماہ والی کابینہ نہیں نظر آ رہی ہے، 24 رکنی کابینہ، 24 رکنی کابینہ۔ کل شام تک تو جب نام آئے تھے وہ تو حلف شلف ہوئے تھے تو 18 رکنی کابینہ پتہ چلا تھا، لیکن 24 رکنی کابینہ جس میں مشیر، معاون خصوصی بھی بالکل اس طرح جس طرح فل فلیج وزیر اعظم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بلکہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم، اب نگران کہیں بھی یا نہ کہیں، تو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے اپنی کابینہ کو خطاب کیا پہلا، اور اس میں انہوں نے پراپر ایک اپنا جو ان کا ایک اسٹائل ہے، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو انہوں نے باتیں کی بڑا قریب فلسفے کے جیسی باتیں، اور پھر انہوں نے ایک نقطہ جو تھا وہ یہ کہ جی قانون کی حکمرانی تب یقینی ہو سکتی ہے جب ہم رول آف آرڈر جو ہے وہ ہم منوائیں، تو اس کے بغیر قانون کی حکمرانی نہیں۔ پھر 9 مئی کا انہوں نے ذکر کیا، باقی پھر وہی جو پاکستان کی خصوصیات ہمیں بتائی جاتی ہیں، جو عوام ہیں پاکستان میں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان وہ بدقسمت زرعی ملک ہے کہ جس کی زراعت کی زمین روزانہ سینکڑوں ایکڑ منظوری دی جاتی ہے کہ جس پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنے گی۔ پھر وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ڈی ایچ اے بنائے، وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن بنائے، وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی اور بنائے، ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی جا رہی ہیں اور زرعی زمینیں نگلتی جا رہی ہیں۔ کل پرسوں کسی دوست نے کہا کہ جی انڈیا دنیا میں سب سے زیادہ آم پیدا کرنے والا ملک ہے۔ فیکچولی یہ بات ٹھیک ہے نہیں ٹھیک اس سیٹ کے، تو میں نے یہ گزارش کی کہ اور پاکستان
دنیا میں سب سے زیادہ آم کے درخت کاٹنے والا ملک ہے. ڈی ایچ اے ہو یا کوئی پرائیویٹ سوسائٹی ہو، وہ جہاں باغات ہیں، جہاں زمینیں ہیں زرخیز، وہاں پر جا کر بن رہی ہیں. لاہور کے آس پاس گجرانوالہ، ملتان، بہاولپور، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ زرخیز زمین پر ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ بن رہی ہو. تو کہتے ہیں کہ جی پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پھر پاکستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے. اچھا جی، ہم معدنی وسائل سے مالا مال ملک ہیں، بدقسمتی کے ساتھ ہم ان کو 72 سالوں میں وہ نکالنے کے قابل نہیں بنے. دنیا جان کے ملکوں کو کہتے ہیں کہ جی آ کر نکال کر دیں، ہمیں 2 روپے دے دیں اور باقی 98 روپے آپ لے کر چلے جائیں. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو بہرحال تو کاکڑ صاحب نے بڑا ایک اپنا ایجنڈا بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جس طرح کے لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا. عجیب اتفاق ہے، کل جب کابینہ حلف اٹھا رہی تھی تو کل کا دن ضیاء الحق سے نجات کا دن تھا. مارشل لا کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، انسان کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں نا، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہر ایک آمریت ختم ہوئی تھی، 11 سالہ آمریت، جو پاکستان کی پیٹھ پہ جس کے کوڑوں کے نشان آج بھی ہیں، کبھی کلاشنکوف کی شکل میں، کبھی ہیروئن کی شکل میں. آپ نے دیکھ لیا جڑاوالا میں کیا ہوا، کبھی اس شکل میں، تو کبھی فرقے واریت کی شکل میں، کبھی انتہا پسندی، کیا کیا نہیں ہے جو سامریت نے نہیں دیا تھا پاکستان کو. پھر آج مشرف سے چھٹکارے کا دن ہے. 18 اگست کو پرویز مشرف نے ریزائن کر دیا تھا 2008 کو. الیکشن اس سے پہلے ہو گئے تھے، پیپلز پارٹی نے حکومت پہلے بنا لی تھی اتحادیوں کے ساتھ مل کے، لیکن مشرف کے مواخذے کا اعلان کیا گیا تھا. اور اس مواخذے کا جو معاملہ تھا، وہ معاملہ اگر میں اس میں جو آصف زرداری نے جو اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا تھا کہ نواز شریف صاحب پیچھے پڑے رہے کہ جی مواخذہ کریں، مشرف کا مواخذہ کریں. آصف زرداری نے ساری پلاننگ کر دی، اور جب میٹنگ ہوئی فیصلہ آصف زرداری نے بتا دیا کہ جی میاں صاحب ہم مواخذہ کرنے جا رہے ہیں، بس آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. تو میاں صاحب نے کہا کہ جی میری شرائط ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی میاں صاحب شرائط تو ہماری ہونی چاہیے، مشرف سے جب چھٹکارا ہم بھی چاہتے تھے، لیکن جلد چھٹکارا آپ کی ڈیمانڈ تھی. تو جب یہ ہونے جا رہا ہے تو آپ کی شرائط کیوں؟ تو اس کے بعد پھر آصف زرداری صاحب سے جو شرائط کہیں گئی تھیں، تو آصف زرداری صاحب نے بند کمرے میں شرائط مان لی تھی. اور پھر باہر آ کر جب انہوں نے اپنے دوستوں کو، اس میں رضا ربانی صاحب تھے، خورشید شاہ تھے، قمر زمان قاہرہ تھے، یوسف رضا گیلانی تھے، اور دیگر قائدین جو تھے، ان کو جب انہوں نے بتایا کہ یہ شرائط تھیں جو میں نے مان لی ہیں، تو اس پر جب انہوں نے احتجاج کیا کہ زرداری صاحب آپ اکیلے کیوں گئے تھے؟ ادھر سے تو نواز شریف تھے، چودھری نثار تھے، شہباز شریف تھے، وہ سارے تھے، آپ ہمیں بھی لے کر جاتے اور آپ نے شرائط کیوں مانی؟ انہوں نے کہا کہ میں اکیلا جاتا ہے آپ لوگ ہوتے، اگر نواز شریف آج مجھ سے میرا سارا کچھ لکھوا لیتے تو بھی میں دے دیتا، کیونکہ نواز شریف نے مجھے فوج کے سامنے کھڑا کر کے اب خود پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے. یہ تاریخی حقائق ہے. تو مشرف سے چھٹکارے کا دن. اب یہ جو معاملہ ہے کہ بھائی 2 فریق چاہ رہے تھے کہ انتخابات 90 دن میں نہ ہوں. ایک اسٹیبلشمنٹ جن کے ذہن میں ہمیشہ یہ چیز ہوتی ہے کہ سیاستدان نکمے، نکھٹو، نالائق، ان سے معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، معیشت ہم ٹھیک کر کے دیں گے. پھر مارشل لا بھی اسی چکر میں لگے، اسی زوم میں لگے. پھر ٹیکنوکریٹس بھی اسی چکر میں لائے گئے، شوکت عزیز جیسے، شوکت ترین اور حفیظ شیخ جیسے، معین قریشی جیسے. تو وہ تو چاہتے تھے کہ جی دیکھیں ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، بیڑا غرق ہو گیا ہے، تو پھر انتخابات بعد میں ہو، پہلے معیشت ٹھیک ہو. اچھا جی ٹھیک ہے، معیشت آپ 6 مہینوں میں کس طرح ٹھیک کریں گے؟ وہ نہیں، ہم 6 مہینے میں کچھ نہ کچھ کر دیں گے. ایک ان کا یہ اسٹانس تھا جو کہ ہمیشہ غلط ثابت ہوا اسٹیبلشمنٹ کا. دوسرا نواز شریف صاحب کا مفاد کہ اگر انتخابات نومبر میں ہوتے ہیں تو نواز شریف صاحب انتخابات میں حصہ نہیں لے پاتے. تو پھر دونوں کی میوچول انڈرسٹینڈنگ نے یہ فیصلہ کروایا کہ یہ انتخابات جو ہے وہ مردم شماری کی آڑ میں 6 مہینے تو ہم پی جائیں نا، 6 مہینے ہم کھا جائیں. اس سے پہلے نواز شریف صاحب اس معاملے پہ تذبذب کا شکار بھی رہے. پھر یہ بھی کہا کہ انتخابات 90 دن میں ہونے چاہیے. پھر یہ بھی کہا کہ جناب میں جو سورسز سے خبریں آئیں اور کنفرم خبریں تھیں کہ جی میں پھر ضمنی انتخابات لڑوں گا
فی الحال انتخابات ہونے دیں. اگر ہماری مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہم آ جاتے ہیں تو کوئی حلقہ خالی کروا کے اور جب تک اپنے قانونی معاملات یعنی سارے کلین چٹ لے کر آ جاؤں گا. تو پھر میاں صاحب کو کچھ اور سوجھی. انہوں نے پھر یہ سارا کچھ مل کے کیا کہ چلے پھر مردم شماری آخری دنوں میں. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن مردم شماری کا اجلاس ہوا تھا اس سے 15-20 دن پہلے بھی خبریں آئی تھیں کہ مردم شماری کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. آ گیا تھا کہ کل بلایا جا رہا ہے لیکن نہیں ہوا تھا کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی. مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک گروپ تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ نہ کریں یہ کریں گے. اور میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں کہ جی مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑا گروپ کہہ رہا ہے کہ انتخابات نومبر میں ہونے دیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا, انتخابات ڈیلے نہ کروائیں. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ سارا کچھ ہو گیا. پھر پیپلز پارٹی, میں آپ کو بار بار خبریں دیتا رہا کہ جی پیپلز پارٹی مردم شماری کو اپوز کرے گی منظوری کو اپنا اس میں مشترکہ مفادات کونسل میں. آخری رات یعنی کل اجلاس تھا اور آج میری بات ہوتی ہے تفصیل کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ کراچی, اور وہاں بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم نے اپنے نوٹس وغیرہ بنا لیے, سارا کچھ ہم اپوز کریں گے. اور پھر آخری رات تبدیلی آ جاتی ہے. زرداری صاحب اور بلاول صاحب ہدایت کرتے ہیں سی ایم صاحب کو, مراد علی شاہ کو, کہ نہیں مردم شماری کو اپوز نہیں کرنا. وجہ کیا تھی؟ شاید وہی جو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی مجھے وہ فوج کے آگے کر کے سامنے کر کے نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے. یہی کچھ ہوا تھا قمر جاوید باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے معاملے پر. پیپلز پارٹی نے ایک مخالفت کے لیے ایک ترمیم ڈال دی تھی کہ یار کم از کم کچھ اس میں تو آئے نا کہ ہم ایکسٹینشن کی یہ ایسے ہی بلا وجہ ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے. لیکن آخری وقت میں مسلم لیگ نون نے اعلان کر دیا کہ نہیں جی ہم ایکسٹینشن کے حق میں, انہوں نے ووٹ دے دیا. اب تو خواجہ آصف کھل کے کہہ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. تو پھر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی. تو وہ جو آصف زرداری کا وہ مجھے یاد آ رہا ہے, ظاہر ہے اس میں ایک یہ سیاستدان کی اپروچ نہیں ہے یہ جو آصف زرداری صاحب کی ہے کہ مجھے سامنے کر کے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس میں اس اپروچ کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اگر نون لیگ نئی الیکشن کروانا چاہتی وقت پر تو آپ تو اپنا اسٹانس رکھیں, آپ تو مردم شماری والے معاملے پر اپنا سی سی آئی میں بیٹھ کر مخالفت کریں کہ وقت نہیں ہے مردم شماری کی منظوری کا, اس سے انتخابات ڈیلے ہو جائیں گے, اس سے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے. آپ کو کرنا چاہیے تھا, آپ نے نہیں کیا. تو جتنی نون لیگ ذمہ دار ہے اتنے آپ ہیں, جتنی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے اگر انتخابات نہیں ہوتے اور اگر آئین سبوتاز ہوتا ہے اتنے ہی آپ ہیں. تو اس میں اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے, یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ ملک ہے. اور اگر اس ملک کے ساتھ کوئی اس میں ہے کہ جی نہیں لوگ بھول جائیں گے, تو لوگ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی غلطیاں نہیں بھولتے. جس طرح 18ویں ترمیم میں نواز شریف صاحب نے نیب ختم کرنے سے انکار کر دیا تھا, ساتھ دینے سے. ججز کا تقرر جو ہے وہ پارلیمانی کمیشن کے ذریعے یا پارلیمنٹ کے ذریعے کرنے سے نواز شریف نے انکار کر دیا تھا, اور اس کو وہ جو ترمیمیں تھیں وہ ختم کروا دی تھیں, نہیں پیش ہونے دی تھی. تو پھر نواز شریف صاحب پچھتا ہے. تو ظاہر ہے اس میں پیپلز پارٹی اگر بے شک یہ جواز ٹھیک ہے کہ جی اب ہم کیا کرتے, ہمیں تو سارے لوگ ایک طرف سے, ہم ایک طرف سے, تو ہم کیا کرتے, نہیں. آپ اپنا کم از کم اپنی پوزیشن ریکارڈ کروا دیتے کہ جی ہماری پوزیشن یہ ہے, ہم نہیں چاہتے. اب کل کیا ہوا ہے؟ کل میں دیکھ رہا تھا کابینہ بننے کے بعد اب وہی کی عادت جنہوں نے ملی بھگت کر کے یا بیٹھ کر اپنے مفادات, حالات جو بھی تھا, حالات کی مجبوریاں جو بھی میں کہہ دوں اس کے تحت جنہوں نے مردم شماری کی منظوری دی. اور اب کل میں نے پہلے سنا ہمارے دوست ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو 90 دن میں انتخابات چاہیے. او بھائی جب مردم شماری کا ہتھیار دے دیا تو پھر 90 دن میں انتخابات, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں آئین کہہ رہا ہے کہ نہیں مردم شماری کے جب اناؤنس ہو جائے, منظور ہو جائے, تو اس کے بعد آپ نے اس کے تحت جانا ہے. ادھر خرم دستگیر خان صاحب کو میں نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں انتخابات 90 دن میں ہونے چاہیے. بلکہ کنڈی صاحب تو اس حد تک چلے گئے کہ جی ہم ہو سکتا ہے ہم سپریم کورٹ چلے جائیں. سپریم کورٹ بار کونسل پہلے گئی ہوئی ہے, تحریک انصاف نے پہلے اعلان کیا ہوا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. پاکستان بار کونسل کا آج پریس ریلیز جاری ہوا ہے, انہوں نے مذمت کی ہے 90 دن میں انتخابات نہ کروانے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پابند ہے آئین کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے لیے. اور یہ جو باقی انہوں نے تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں کی, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم وکلا جو ہے اپنا اس میں پازیٹیو کردار ادا کریں گے. یعنی وکلا تحریک کا ایک اشارہ پاکستان بار کونسل نے دیا ہے. سپریم کورٹ بار کونسل بے شک عمران خان کے ساتھ تھی, لیکن اس وقت سپریم کورٹ بار
اور پاکستان بار کونسل کا موقف مل گیا ہوا ہے. تو پنجاب کے انتخابات کے معاملے میں وکلاء تقسیم تھے، لیکن قومی انتخابات کے معاملے میں وکلاء تقسیم نہیں ہے. تو ایک بڑی تحریک اس معاملے پر اٹھ سکتی ہے. اور خبریں مطلب ایک چیز یہ ہے نا کہ اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے، میں نے پوچھا پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر سے فیصلہ سازی میں جو ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فروری میں انتخابات ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں نہیں لگتا کہ فروری میں انتخابات ہوں گے. میں نے کہا جی آپ نے پھر یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے وہی بات جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جی باقی سب نے منظوری، باقی سب اس طرف تھے تو ہم کس طرح اس مخالفت کرتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب مردم شماری کے نتائج کی روشنی میں حلقہ بندیاں تبدیل نہیں ہو رہی، حلقہ بندیوں میں کمی بیشی نہیں ہو رہی، حلقے یہی رہیں گے، تعداد یہی رہے گی، تو پھر انتخابات ڈیلے کرنے کی وجہ کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جب بات ان کے ذہن میں آ رہی ہے کہ جی جب حلقہ بندیاں نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ کمٹمنٹ سنا ہے کہ کچھ سورسز کہہ رہے ہیں کہ کمٹمنٹ یہ تھی کہ منظوری لے لیتے ہیں CCI سے اور انتخابات 90 دن میں کروائیں گے. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم نے کہا تھا کہ انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق 90 روز کے اندر ہوں گے. کل بھی وزیر اعظم نے عثمان بھٹی کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہی کہا ہے جیو نیوز کو کہ جی انتخابات وقت پر ہوں گے. اور وزیر اعظم صاحب نے وہ جو ان کا انٹرویو تھا حامد میر کے ساتھ کہ جی انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق 90 دن کے اندر ہوں گے. تو اس وقت بھی سوال تھا کہ نئی مردم شماری اور 90 دن، تو اسے سمجھا جا سکتا ہے کہ کمٹمنٹ یہ کی گئی تھی ان کے ساتھ کہ جی مردم شماری منظور ہو جائے، حلقہ بندیوں کے ساتھ کوئی حلقوں کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کی جائے گی، ہلکا سا رد و بدل کر کے 90 دن میں انتخابات کروائے جائیں گے. اب کل الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی نہیں، ہم تو 14 دسمبر تک حلقہ بندیاں کریں گے، اس کے بعد ہم الیکشن کی تاریخ دیں گے. تو یعنی فروری تک معاملہ الیکشن کمیشن ابھی تک لے کر جا رہا ہے. تو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے ڈر گئے ہیں سیاستدان، اپنے ہاتھ کٹوا کر اسٹیبلشمنٹ کو دے دیے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ جس طرح چاہے ان کے ہاتھوں کے انگوٹھے جہاں مرضی لگواتی رہے، اور اب یہ چیخیں گے چلائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ سندھی میں کہتے ہیں کہ جی پنجی وڈیے جو ویج نہ طبیب، اپنے ہاتھ سے دیے ہوئے گھاؤ کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اب مارشل لا لگتا ہے یا الیکشن ہوتے ہیں، دونوں صورتوں میں ذمہ داری سیاسی قوتوں کی ہے جنہوں نے اپنی لالچ، اپنی مجبوری، ڈر یا خوف جو بھی تھا اس کے تحت سارا کچھ سرنڈر کر لیا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.